کل شام مجھے موبائل پر PTCL کی جانب سے ایک SMS موصول ہوا۔ اس SMS کا متن کچھ اس طرح تھا کہ جنوری 2018 میں PTCL DSL چارجز بڑھا دے گی۔ جنوری 2018 سے تمام DSL صارفین نئے چارجز کے ساتھ اپنا بل ادا کریں گے۔ یہ SMS وصول ہونے کے بعد میں نے PTCL کی ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنی شکایت بیان کی تو وہاں پر موجود صاحب نے میری شکایت سننے کے بعد آپ کی شکایت آگے پہنچا دی جائے گی کہہ کر اپنی جان چھڑوائی۔ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ایسی شکایات کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے چارجز تو PTCL بڑھا رہی ہے، لیکن یہ چارجز کس بنا پر بڑھائے جا رہے ہیں؟ PTCL نے ایسی کون سی جدید ٹیکنالوجی متعارف کرا دی ہے جس کا خرچہ پورا کرنے کے لیے چارجز بڑھا رہے ہیں؟ PTCL وہ واحد ادارہ ہے جس میں ایسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو لوگوں سے بل کی مد میں بتا وصول کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ تو کبھی پورا مہینہ میسر نہیں ہوتا، مگر بل پورے مہینے کا لیا جاتا ہے۔ کبھی ٹیلی فون خراب، کبھی انٹرنیٹ سروس معطل، کبھی فائبر آپٹک میں مسئلہ، آدھا مہینہ تو ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ اور جو دن باقی بچتے ہیں اس میں انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ آپ کسی کو میل جتنے وقت میں بھیجیں گے اس سے پہلے آپ خود بنفس نفیس اس شخص کے پاس پہنچ جائیں گے۔ حکومت بلا واسطہ یا بالواسطہ کبھی سامنے آ کر اور کبھی اس طرح کے اداروں کے نام پر عوام کو دھوکہ دے کر پیسے بٹورتی ہے، اور سروس چارجز کی مد میں اربوں اور کھربوں روپے حکومت اپنی جیب میں ڈال کر اس بات کا شور مچاتی ہے کہ خزانہ خالی ہے اور حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیکسز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب ہر سال جون میں اس ملک کا مالیاتی بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور اس بجٹ میں حکومت ہر چیز کی قیمت بما ٹیکس 1 سال کے لیے طے کر دیتی ہے اور اس کے بعد بجٹ کو منظور کروا لیا جاتا ہے، تو پھر کون ہے جو حکومت سے زیادہ طاقتور ہے؟ حکومت کے اندر رہتے ہوئے وہ کون سے ادارے اور لوگ ہیں جو سرکار کے بجٹ کو منظور کرنے کے بعد بھی حکومت کی حکم عدولی کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا اس طرح کی حکم عدولی اور حکومت کے ہوتے ہوئے منی بجٹ پیش کرنا، کیا یہ کسی آئین اور قانون سے بالا تر ہے؟ کیا اس منی بجٹ کے اوپر کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی؟ کیا صرف اس ملک میں غریب کو دبایا جاتا ہے اور سیاستدان رشوت کے زور پر آزاد گھومتا پھرتا ہے؟ یہ وہ رشوت ہے جو حکومت اس غریب عوام سے ٹیکس کی مد میں وصول کرتی ہے۔ وہ سیاستدان جس رشوت کے پیسوں پر اتراتا ہے، در حقیقت وہ پیسے غریب عوام پر بوجھ ڈال کر زبردستی بتہ وصول کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں جن کا شاید نام بھی عوام کو معلوم نہیں۔ پھر عدلیہ حکومت کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے اور حکم دیتی ہے فلاں ٹیکس کو ختم کر دیا جائے۔ اگر یہ عدلیہ نہ ہو تو شاید ہم عوام کا سر اٹھا کر چلنا اور جینا اس ملک میں انتہائی مشکل ہو جائے۔ میں اس ملک کا ایک عام اور غریب شہری ہونے کے ناطے اس بات کی پرزور اپیل کرتا ہوں کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور PTCL جنوری 2018 میں جو نیا ٹیکس وصول کرنے جا رہی ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور حکومت عوام کے پیسوں پر شاہ خرچیاں کرنے کے بجائے اپنے بجٹ کو محدود کرنا سیکھے۔ شکریہ۔